جناب سید علی موسیٰ گیلانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے فلور دیا. میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد ملتان کی غیور عوام، بالخصوص NA 157 کی غیور عوام، جس نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر، اپنی آواز بنا کر، اپنی زبان بنا کر اس مقدس ایوان میں بھیجا ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب کا، جناب صدر آصف علی زرداری صاحب کا، جنہوں نے میرے پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے ٹکٹ دیا. میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کا، حکومتی اتحاد میں PDM مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور حکومتی اتحاد کے تمام جماعتوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میرے ساتھ، جنہوں نے میرے پر اعتماد کرتے ہوئے میرا ساتھ دیا. میں اس پاکستان پیپلز پارٹی کا اور اس متحدہ حکومت کا سپاہی بن کر عوام میں نظریہ پاکستان کا نعرہ لے کر گیا، اور میرا مقابلہ، جیسے کہ آپ کو پتا ہے، ایک جھوٹ کے پروپیگنڈے کے ساتھ تھا، اور اس کو فاش کرنے کے لیے ہم نے اپنا سچ جو ہے وہ عوام کے دروں تک ہم لے کر گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو عوامی نمائندے ہیں، ہمیں حقیقی عوامی نمائندگی کے لیے یہی جو جھوٹ ہے اور جو یہ پروپیگنڈا ہے، اس کو فاش کرنے کے لیے ہمیں عوام تک پہنچنا ہوگا. اور میں یہ بات جس وقت میں اسمبلی میں داخل ہوا، اس وقت پاکستان کے اندر ایک پولرائزیشن اور ایک نفرت کی آگ پھیلی جا چکی ہے، اور پاکستان اس نفرت کی آگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. جناب اسپیکر، ہم ایک صابر اور ایک تحمل والا اور ایک برداشت والا پاکستان چاہتے ہیں. میں اپنے والد سید یوسف رضا گیلانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو صبر کی تلقین کی. میرا یہ الیکشن، سلوگن نہیں لگانے پلیز. یہ الیکشن اسپیکر صاحب ایک داستان ہے. یہ ایک داستان ہے محبت کی، صبر کی اور قربانی کی. یہ داستان ہم نے تمام جماعتوں نے مل کر رقم کی، اور یہ ملک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ شگاف ہم نے ڈالا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس حکومت سے کہ ہمیں پاکستان، ہم جو شخصیات ہیں، شخصیات نے اس دنیا فانی سے چلے جانا ہے، لیکن پاکستان تا قیامت قائم و دائم رہے گا. ہم نے پاکستان کی سالمیت کی بات کرنی ہے، ہم نے شخصیات پرستی نہیں کرنی. اور جو یہ نفرت کی آگ پھیلی جا رہی ہے، جو یہ بد کلامی، بد اخلاقی، بد تہذیبی، بدتمیزی کی آگ پھیلی جا رہی ہے، ہم اپنی اگلی نسل کو کون سا پاکستان دینا جا رہے ہیں؟ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن کو، ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن کو، تم خوش کہ میری شاخ نشے من ہی جلی ہے. یہ آگ اگر لگے گی تو یہ کسی ایک کے گھر نہیں لگے گی، یہ بستی بستی، شہر کے شہر اور یہ ملک جلا دے گی. ہمیں اس آگ کو یہیں روکنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ
پارلیمان یہ واحد ادارہ ہے، پارلیمان ایک مقدس ادارہ ہے جس سے تمام ادارے طاقت لیتے ہیں، اور طاقت کا سرچشمہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ تو یہ ہم عوامی نمائندے جو ہیں، ہم نے اس آگ پر قابو پانا ہے، اور یہ آگ پر قابو پانے کے لیے ہمیں ایک جو حکمت عملی ہے، میرا مقابلہ اس کے ساتھ تھا، اس ٹیلی فون کے ساتھ جو ہر کسی کی جیب میں تھا، کسی کے پاس 2 تھے، اس پہ ایک جھوٹ کا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا تھا، روز پھیلایا جا رہا تھا، اور ہم روز اس جھوٹ کو شکست دیتے تھے۔ ہم اپنی مین پاور سے، اپنے جذبے سے، اپنی کنوکشن سے اس جھوٹ کو شکست اس کے در پر جا کر دیتے تھے، اور اسی لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میری جو ملتان کی عوام ہے، میں ان کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، انہوں نے مجھے اپنی آواز بنا کر بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس جھوٹ کا پردہ فاش کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو یہ فورن فنڈنگ ہے، اس کا جو استعمال ہوا وہ کہاں پر ہوا، کس سوشل میڈیا کمپنیز کو یہ پیسے دیے گئے کہ وہ جھوٹ جو پھیلا جا رہا ہے، اس ملک کے خلاف جو پھیلا جا رہا ہے، وی شوڈ ناٹ بی بلائنڈڈ بائی لو اور ہیٹ، ہمیں پاکستان کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اور میں جس وسیب سے آیا ہوں ان کی محرومیاں اور ان کی محکومیاں اتنی ہیں کہ اسپیکر صاحب وہ میرے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا ایک علیحدہ صوبہ چاہیے، ہمیں ایک خود مختار صوبہ چاہیے، ہمیں اپنے وسائل کے حقوق، ہمیں اپنے وسائل پہ ہمیں اپنا حق چاہیے، اور اس کے لیے میں جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ عزم تھا، یہ میرے والد یوسف رضا گیلانی کا عزم تھا، اور میں بھی اسی عزم کے ساتھ دوسری مرتبہ اس ایوان میں داخل ہوا ہوں، اور میں وہی عزم لے کر آگے چلوں گا۔ اور میں آخر میں صرف ملتان کی عوام کے لیے آپ کے توسط سے صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وقت شاہد ہے کہ ہر بیت فاسق کے خلاف خط تنسیخ جو کھینچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں۔ بہت مہربانی۔ پلیز وزٹر گیلریز سے جو ہے وہ نعرہ بازی نہ ہو، اور نہ ہی کلیپنگ کی جائے، اس سے ہاؤس کے ڈیکورم کا خیال رکھیں۔ اب میں جناب عبدالحکیم بلوچ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہربانی جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے اپنے رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، محترم آصف زرداری صاحب کا، کہ انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا، اور میں اپنے ملیر کے عوام کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور میں اپنے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ میں محترم نواز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، احمد خان ولی صاحب، اور جو بھی پی ڈی ایم کے اتحادی جماعتی ہیں، ان سب کا میں شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کا، عہدیداروں کا، اور اپنے دوستوں کا، اپنے عزیزوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ میری مدد کی۔ اور جناب اسپیکر، میں ہمارے سید موسیٰ رضا گیلانی نے کہا کہ میری جنگ ایک جھوٹ سے تھی، مگر میری جنگ جھوٹ کے سربراہ سے تھی، جو جھوٹوں کا لیڈر تھا، اور اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ ایک جو جھوٹوں کا بڑا سربراہ تھا، جو ملیر میں الیکشن لڑ رہا تھا،
اور دوسرا ان کا نائب جو تھا وہ ملتان میں الیکشن لڑا تھا. تو دونوں میم نے جو ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے شروع ہوتا ہے, ملیر و ملتان نے ان کو بری شکست دی. جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں اور ہم اکثر اپنے تقریروں میں کہ جو چیز بڑائی, فخر اور فرونت پہ مشتمل ہو اور جو چیز ایک غیر فطری ہو, جس کو زبردستی سیاسی لیڈر بنایا گیا ہو, وہ کبھی بھی دیر پا نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں کہ جو بھی غیر فطری چیزیں ان کو زوال ہوا ہے. اور میں اکثر اپنے تقریر میں یہی کہتا رہا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ ملیر کے باشعور عوام اور ملیر کے وہ لوگ جو سیاسی شعور رکھتے ہیں, جن کو جھوٹ کا اور سچ کا, حقیقت کا پتہ ہے, انہوں نے اس غیر فطری لیڈر کو بہت بری شکست دی. اور ایسی شکست میں صرف یہ نہیں کہ یہ انہوں نے ایک بنیاد رکھی ہے, اور میں اکثر اپنے تقریروں میں یہ کہتا رہا اپنے ملیر کے لوگوں کو کہ آپ 237 کے عوام, پاکستان پیپلز پارٹی اور بھٹو شہید کے چاہنے والے, انشاءاللہ ملیر سے عمران خان کا زوال شروع ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ ملیر و ملتان سے ان کا زوال شروع ہوا. انشاءاللہ مجھے یہ یقین ہے کہ اب یہ پاکستان میں نفرت کی سیاست نہیں چل سکتی. اس ملک کو اتحاد چاہیے, اس ملک کو لوگوں میں ہمیں محبتیں بانٹنی چاہیے. بہت کچھ ہو گیا, بڑی ہم نے نفرتیں دیکھی, بہت ہم نے بدتمیزی دیکھی سوشل میڈیا پہ. اب اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ملیر و ملتان کے لوگوں نے یہ اپنا فرض ادا کر کے اس قوم کو ایک شعور دیا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے اس جھوٹ کو, اس فریب کو, اس بدتمیزی کو بہت بڑی شکست ہوگی. آپ سب دوستوں کی بہت بہت مہربانی. میرا خیال ڈاکٹر رمیش کمار وینکوانی